Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد انسان جب اس فانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے جو کہ صبح اور شام ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو جنازے پڑھتے ہیں کچھ دیر پہلے دنیا میں ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ نہ صرف دنیا سے جاتے ہیں بلکہ زمین کی تہہ کے اندر چلے جاتے ہیں جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے یہ قانون ہے لیکن یہ دنیا کی مصروفیات اور دنیا کے اندر رہنا انسان کو اس اتنے بڑے عمل سے غافل کر رکھتا ہے اور وہ اس اپنی حقیقت کو تقریباً فراموش کر چکا ہوتا ہے اس کی مشغولیت اس کی پریشانیاں اس کی خوشیاں اس ایک چیز کو بھلا دیتی ہے حالانکہ یہ بہت ضروری چیز ہے حدیث کا مضمون ہے کہ انسان کو ضرور دن کے اندر 25 دفعہ موت کو یاد کرنا چاہیے اللہ بارک الموت فیما بعد الموت 25 دفعہ انسان اس موت کو یاد کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نکال دیتے ہیں لیکن ہم سے یہ کام بھی نہیں ہوتا اتنے کام کرنے پورا دن 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں کسی نماز کے بعد بھی آدمی مقرر کر لے یہ بات کہ 25 دفعہ میں نے ضرور پڑھنا اللہ بارک الموت فیما بعد الموت تو کتنی بڑی گارنٹی ہے اس کے ساتھ حدیث میں تو ایسا بھی ہے کہ شہید کی موت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے کیوں اس میں کیا چیز ہے بہت بڑا سبق ہے ہم تو سمجھیں گے بس موت کو یاد کر لیں بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نبی سامنے باتیں تو بڑی عجیب و غریبی ہیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ یاد کریں گے 25 دفعہ تو موت کو بھولیں گے نہیں جو انسان موت کو نہیں بھولتا تو پھر موت کی تیاری بھی کرتا ہے تو بھولنا جو ہے سب سے بڑی چیز ہے میں مرنا ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہتے نہیں زبان سے ہم لیکن وہ نیچر میں ہماری فطرت میں چیز ایک ایسی پیوست ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کے حالات اور اعمال جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے
دنیا میں رہنے کا سٹائل ہمارا مختلف ہوتا ہے. جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے نا، ان کی زندگی گزارنا دیکھیں آپ، صبح گزارنا دیکھیں، شام گزارنا دیکھیں، دوپہر کا دیکھیں، ان کی نمازیں دیکھیں، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیں. اور جو لوگ موت کو بھول چکے ہوتے ہیں ان کی عبادت دیکھیں. حالانکہ نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ بھی کر رہے ہیں، سارے اعمال وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اعمال میرے آگے کہیں پیش ہونے ہیں. میں نے کہ اللہ کے حضور جا کے ان اعمال کو، اس نماز کو میں نے دینا ہے. اپنی ان تمام چیزوں کو میں نے اللہ کے حضور میں پیش کرنا، اور اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ اللہ میرے اس اعمال سے راضی ہو گئے اور مجھے بخش دے. اس نے تھوڑی دیکھنا ہماری نمازوں میں کیا ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھنا. اس کو کیا ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، کیا تلاوتوں کی ضرورت ہے، کتنی ہم اچھی طرح پڑھ لیں، کتنی زور لگا کے پڑھ لیں، لیکن اس کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہم تو کیا پیش کر سکتے ہیں اس کے سامنے. آپ دیکھیں جو ایک مخلوق کی اللہ نے ایسی بنا دی ہے جس کا کام ہی سجدے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تو مجھے بتائیں وہ تو پھر کیا مخلوق ہے. ہم تو دنیا کے اندر غرق ہیں، لیکن اللہ پاک نے اتنی ڈھیل ہمیں دی ہے کہ تب تم کوئی عمل کرو تو بس ایک چیز کی یاد کر کے کہ تم نے اس چیز کو پیش کرنا ہے اللہ کے حضور میں، اس نماز کو، اس دعا کو. ہم اس کو بھی دنیا تک ہی رکھتے ہیں. پڑھ تو لیجیے نماز، ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے نماز، ٹھیک ہو گیا. ایسے جیسے سر سے اتار رہا ہے انسان کوئی چیز نہیں، بلکہ ایک ہی نماز بہت بڑی قیمتی چیز ہے. ایک سجدہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. جب موت کو یاد کر کے سجدہ کر لے آدمی، وہ سجدہ عجیب سجدہ ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ ہے کہ دن رات ہم دیکھتے ہیں، جنازے بھی پڑھتے ہیں، تو کہاں جا رہے آدمی؟ اب کتنی دیر ہے میرے میں اس انسان کے فاصلے میں. مجھے آپ دیکھیں، میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک انسان مر گیا، بیوی اس کی مر گئی، پھر اس کے لیے، یہ میں نے خود دیکھی چیز بتا رہا ہوں آپ. کراچی کا بہت بڑا قبرستان ہے، مائلز پہ پھیلا ہوا ہے. ایک شخص کی بیوی مری گئی، اس کو تقریباً 40 سال گزر گئے، جوانی میں انتقال کر گئی تھی. اب اس آدمی کے 40 سال گزر تو اس کی اولاد نے شوق کیا کہ یہ جو ہے ان کی جو قبر بنے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی بنے. اب کہاں 40 سال 45 سال اور کہاں مائلز پہ پھیلا ہوا قبرستان تلاش کیجیے. میں خود آپ کو بات سے ہی بتا رہا ہوں. بالکل دونوں کا تلاش تو کرتے ہیں الحمدللہ. اولاد تلاش کرتے کرتے ماں کی قبر تک تو پہنچ گئی، اور بالکل اس قبر کے ساتھ سبحان اللہ 40 سال کے بعد اس آدمی کو بھی دفنا دیا گیا، بالکل دونوں چھوڑ گئے. تو بھائی یہ تو موت ہے، ایک حقیقت ہے کہ انسان نے جانا ہے یہاں سے، اور پھر جا کے جانا بھی اسی مٹی کے اندر انسان نے. وہ کتنا فرق ہے پھر. تو یہ ایک حقیقت ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں سوچتے اور اس کو بھول بیٹھے ہیں. اس کو کبھی نہ بھولے آدمی موت کو. ہمیشہ ہر جس وقت بھی آدمی کو عمل کرنے لگے تو پہلی نیت یہ کرے کہ یہ عمل جو ہے میرا موت کے خوف سے کرو. میں نے مرنا ہے، میں نے عمل پیش کرنا ہے. آپ دیکھیں اس عمل کی قدر دیکھیں آپ، اس میں کتنی عظمت آ جائے گی، کتنا نور آ جائے گا اس میں. اور اس میں ایک چیز اور آ جائے گی، اخلاص آ جائے گا. جو روح ہے اخلاص آ جائے گا. پھر دنیا کے لیے نہیں کر رہا. اس کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں اس کو، یار میں دنیا کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو یار اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. خود اخلاص جھانکنے لگتا ہے. یعنی دعا جب مانگتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کی دعا مانگتے ہوئے. جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو میری بخشش فرما، مجھے معاف فرما دے. تو ایک رسمی ہوتا ہے کہنا بدلے بند کریں، گھنٹے گھنٹے دعائیں مانگتے رہیں. وہ دعائیں کیا ہے؟ لیکن ایک صرف کہاں سے نگلی دعا ہوتی ہے انسان کی جو اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ دعا تو پھر اللہ کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، بڑی اونچی دعا ہوتی ہے. تو وہ اس وقت ہوگی جب ہم موت کو یاد رکھیں. بہرحال جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو دو حالتوں کو نہ جاتا ہے. اصل مضمون جو میرا ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ تو ایکسٹرا ایک بات آ گئی تھی موت کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کھلا دیا، میرے دل میں اور خوف پیدا ہو گیا اس چیز کا. تو بھائیو اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، میں اور آپ دو حالتوں میں ہم ہوں گے. پورا قرآن سے بھرا ہوا ہے، بلکہ مضمون ہی قرآن کا یہی ہے. آپ سمجھیں، سبجیکٹ ہی قرآن کا یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اصل سبجیکٹ قرآن کا یہ میں آپ کو بتا کیا دو حالتوں میں ہم نے جانا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پورے قرآن میں یہ ایک چیز بتاتا ہے دو انسان ہیں دو حالتوں میں انسان جائے گا اس میں سے ایک حالت اس کی ہوگی یا مفلحون ہوگا یا خاسرین میں ہوگا بولے سبحان اللہ بس اتنا بتایا ہے قرآن اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثالیں دی ہیں قوموں کی مثالیں دی ہیں یہ سب باقی مثالیں ہیں کہ فلاں قوم آئی اس کو اس طرح اٹھایا اس طرح یہ کیا اس طرح بھول گئے تھے موت کو ان پہ ایسے عذاب دیے ساری قرآن نے ڈسکرپشن دی ہے اینڈ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں احساس دلایا جاتا ہے اس قرآن سے تبھی جاتے ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے پیغامات دیتے ہیں نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انعامات رکھے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس انعام کی وجہ سے وہ یہ عمل کرے گا تو حقیقت تک پہنچ جائے گا اس لیے قرآن پاک میں ایک لفظ بھی 10 نیکیاں لکھی ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم اس مقصد کو قرآن کی حاصل کرنے حقیقت کو حاصل کرنے پڑھتے پڑھتے یہ مضمون ہمارے ذہن میں جم جائیں کہ کیسے کیسے حالت میں انسان جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے ہمارے ذہن میں جمانا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دو میں سے ایک حالت ہوگی یا مفلحون میں سے ہوگے یا خاسرین میں سے ہوگے اور پھر پورا ڈسکرپشن دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ مفلحین کون لوگ ہوں گے جنت کی باتیں بتائی ہیں حوروں کی باتیں بتائی ہیں مکانات بتائے ہیں وہ نہریں بتائی ہیں وہ درجات بتائے ہیں وہ جنگل بتائے ہیں وہ حوریں بتائی ہیں یہ سب کس لیے کہ تم یہ لوگے تمہیں یہ ملے گا کیسی کیسی پیاری صورتیں سورہ آپ رحمان پڑھیں صبح فجر میں لطف آتا ہے تہجد میں پڑھیں لطف آتا ہے کہ انعامات سورہ واقعہ پڑھیں سبحان اللہ کیسے رائٹ اور لیفٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ رائٹ والے ہوں گے لیفٹ والے ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا ان کو ایسے پھل ملیں گے کیلے ملیں گے سبزی ملیں گی اور ایسی ایسی چیزیں ملیں گے میوے ملیں گے حوریں بیٹھی ہوں گی گدی لگی ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یہ واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں ہمیں اشتیاق دیا یقین دلایا جا رہا ہے ہمارے کو تم یاد رکھو کس گروپ میں تم نے جانا ہے مفلحون میں جاؤ خاسرین میں نہ جانا کسی حالت میں یہ ہے قرآن کی میسیج ہے ہمیں دیا ہے نہ کیا ضرورت اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں حوروں کس سے سنائے باتیں بتائے حور مقصورات لوگ ہے ان کے بارے میں بتائے کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی بات تماشا تو نہیں قصے تو نہیں قرآن میں اتنے بڑے بڑے قوموں کے واقعے کبھی سورہ یوسف کا کبھی کسی کا یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے یہ قصے کہانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ جب ایمان والوں کو الحمدللہ جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ان کو اشتیاق بڑھتا ہے جیسے ایک دعا ہے نا اللہ کے نبی کی یا اللہ تو میرے اس اشتیاق کو بڑھا دے کہ میں تیرا دیدار کروں سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے کیونکہ دعا ہے نا شوق ہمیں بہت شوق ہے دنیا کے کہ اللہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے میں چھوڑو ان شوقوں کو اس شوق کو پیدا کرو کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں سبحان اللہ کیا دیکھیں کتنا فرق ہے یار سوچنے میں انسان آپ سوچیں ہم کیا سوچتے ہیں اللہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ تم یہ سوچو کیوں بہت جلدی تمہیں یہ چیزیں ملنے والی ہیں تم تو اب یہ ہے کہ دو گروپ بنا دیے اللہ تعالیٰ نے خاسرین ہیں ان کی پھر واقعی بتائیں جناب آپ دیکھیں مفلحین میں سے ہوں گے یا خاسرین میں سے ہوں گے بندہ دونوں چلے جا رہے ہیں مطلب کیا ہے کہ ہر انسان کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ میں ہوں کون کبھی سوچا ہم نے کبھی سکین کیا اپنا ہم نے پتہ ہے کتنی بیوقوفی ہے کیسے انسان ہے کہ ہم مفلحین میں سے ہیں یا خاسرین میں سے ہیں نہیں تم بخشے بالکل نہیں کون ہے مفلحین اور خاسرین کون ہے ان کی کیا نشانی ہے تو کیا میرے میں کون سی موجود ہے خاصیت ہے قرآن جی تو سکھاتا ہے ہمیں بھائی قرآن کتنا بڑا دھوکہ ہے اگر ہم اس چیز کو نہ سوچیں کتنا بڑا دھوکہ ہے دیکھیں سوچیں کون ہے مفلحین اور کون ہے خاسرین میں کیا ہوں واقعی میں اس گروپ میں ہوں یا اس گروپ میں ہوں تیسرا گروپ تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ پاک نے اس کی نشانی بتائی قرآن نے بتائی کون ہے مفلحین سبحان اللہ بڑا مختصر بتا رہا ہوں ایک ٹاپک دے رہا ہوں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس میں ٹائم بھی نہیں ہو رہا تاکہ اپنا سبق یاد ہو جائے بولو سبحان اللہ یہ جو مجالس ہوتے ہیں جس مجالس سے ذکر کہتا ہے تذکیر کے مجالس ہوتے ہیں جہاں اللہ والے بیٹھ کے ذکر کر ہم تو سیکھی ہیں نا چیزیں تو اسی یہی شوق تھا اللہ نے یہ مجلس اس مسجد میں پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے تو میں کوئی بیان تو نہیں دیتا کوئی تخیر تو نہیں کرتا کوئی آپ کو حدیث تو نہیں سنا رہا کوئی درس حدیث تو نہیں دے رہا وہ تو ماشاء اللہ مقام کر رہے ہیں یہاں پر ہمارا تو ایک یہ ہے کہ جو فقیروں سے باتیں چنی ہیں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں اپنے معیار کو دیکھیں اپنے آپ کی صلاح لیں مزہ نہیں آئے جب بات ہو تو اس کے بعد اس میں سے ہم میں تبدیلی آنی چاہیے
تب تو لطف ہے بات میرے کرنے کا اور آپ کو سننے کا، اور انشاءاللہ آتی ہے ایسی کوئی بات نہیں، دل پہ چھٹکا لگتا ہے انسان. تو اب دیکھو میں نشانی بتا رہا ہوں مفلحین کیا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں جس سے انسان فلاح پائے گا. فلاح کیا ہوتی ہے؟ کہ کامیابی کے ساتھ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے مفلحین. جس کو قرآن بتایا کہ مفلحین وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو نہ لا خوف نہ یحزنون، کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. ان کو کیا خوف؟ بڑی بڑی سلطنت جا رہی ہیں، دکان جا رہی ہیں، اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتنے بچے چھوڑیں، کتنی بیوی چھوڑیں، کتنے مکان چھوڑیں. اس کو تو اگلا اشتیاق ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں میں کامیابی سے جا رہا ہوں. اور مفلحین کی جب موت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، خوشبو کے کفن لے کر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ جنت. وہ تو مسکرا رہا ہوتا ہے سبحان مسکرا رہا ہوتا ہے. اور میں کئی واقعات آپ کو پرسنل جو زندگی میں دیکھے لوگوں کی موتوں کی میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بھی بدل چکی ہوتی ہے. اور کیونکہ وہ دیکھ ہے اور وہ کامیاب جا رہا ہے. کوئی وہ گھڑا نہیں ہے، وہ قبر نہیں ہے، اس کے لیے سجا دی جاتی ہے، کارپیٹ بچھ جاتے ہیں یہاں پہ لائٹیں لگ جاتی ہیں الحمدللہ. تو منتظر ہوتا ہے اس جگہ جانے کے میں جاؤں، اور پھر اس کہتا ہے سلا دیا جاتا ہے اس کو ایسا کہ جیسے دلہن سو جاتی ہے. انتظار پتہ ہی نہیں ہوگا کیا حساب ہے، کیا کتاب ہے، کیا دنیا ہے. لا خوف ولا یحزنون. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، ماشاءاللہ خوب کھاتا ہے پیتا ہے. اصل جنت تو ابھی بعد میں آتی ہے نا، مجھے حساب کتاب ہو جائے گا. عالم برزخ میں ایک جنت ہے، یاد رکھیں. پہلے ہمارا ٹھکانہ وہاں کو بولے سبحان اللہ الحمدللہ. جب آدمی جاتے ہیں نا اصل جنت میں جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک جنت بنائی گئی عالم برزخ کے اندر، پرٹنڈ جنت. اس میں ہیں چیزیں ساری وہی، لیکن اصل جنت نہیں ہے. اس میں جا کے ٹھہرتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. وہاں جگہ بنا دی جاتی ہے کہ یہاں اس جنت میں آپ نے رہنا ہے جب تک آپ کا اصل مقام نہیں ہوتا. تو کبھی ماشاءاللہ قبر کا اس کا بالکل لنک کھول دیا جاتا ہے سارا. جیسے کوئی آتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ، ایک دم کنیکشن جاری ہو جاتا ہے اس کا. تم میرے کو ملنے آیا، جاؤ بیٹھو سنو اس کی بات. سلام کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے، وہ اس کی دعائیں مانگتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ مجھے یاد رکھے. قبروں پہ جانا چاہیے بھائیوں. مائیں مر جاتی ہیں، باپ مر جاتے ہیں، دوست مر جاتے ہیں، احباب مر جاتے ہیں، محبت والے مر جاتے ہیں. تو قبروں کیا چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا کبھی جائیں. وہ انتظار کرتے ہیں بھائیو، جس کو جا کے آپ جاتے ہیں ملتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور باقی ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا. جن کے والدین مر گئے ان کی قبریں نزدیک ہیں، لازم رکھ رہے ہیں بات، بلکہ لازم تو یہ رکھیں ہر فجر کے بعد جا کے الحمدللہ بیٹھ کے مراقبہ کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں. ایک ہماری عالم ہے بہت بڑے، نام نہیں بتاؤں گا، سب آپ کو جانتے ہیں. ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، ہم درس وقت دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا، بڑا خوش ہوا. بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے، کسی جگہ اکٹھے تھے. کہتے ہیں میں تو جو اپنے والد کے پاس روز جاتا ہوں فجر پر، اور فجر پر حالانکہ بڑے مصروف بیچارے، 10 بھی بہت دیتے. اور جانے کے بعد کہتے کہ میں صبح چلا جاتا ہوں، یہ کہ تھوڑا بڑا تجزیہ پر یہ ہے نا محبت. کہتا ہے قبر بیٹھتا ہوں پھر میں ذکر کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں. تو کہتا کچھ عرصہ میں جب یہ کام کیا تو میں حیران ہوں. میں پیچھے دیکھا تو کچھ لوگ اور میرے پیچھے آگے بیٹھ گئے. تو میں کہا چلو اجتماعی ذکر شروع کر دیتے ہیں وہاں. تو ذکر کے بعد کرتا ہے میں اپنے والد کی دعا کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں سن رہے ہیں ساری باتیں میری. بھائی یہ راستہ لنک نہیں توڑ دیا. کل تک جو آپ سے محبت کرتی تھی یا محبت کرتا تھا وہ جدا تو نہیں ہوا آپ سے، صرف یہ کہ پردہ پڑ گیا ہے عالم برزخ کا. سبحان اللہ. وہ دور نہیں ہے ہمارے سے، لوگ نزدیک ہوتے ہیں، لوگ ان کو بخشش چاہیے. وہ کیا ہے مفلحین. 2 صفتیں ہوں گی اس میں، یاد رکھیں. آپ یہ دیکھیں 2 صفتیں ہمارے ہیں، جس میں یہ 2 صفتیں ہوں گی وہ مفلحین ہے، وہ بخشایا ہے، وہ جنت میں ہنسنا ہو چلا جائے گا. صرف 2 صفتیں قرآن بتا رہا ہے. نہیں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، یہ فکر ہے سنیں، نسخے بتاتا ہوں آپ کو الحمدللہ. کوئی اتنا لمبا چکر نہیں ہے کہ بھئی اتنے حج کیوں گے، اتنی زکات دی ہوگی، اتنے قرآن. 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں صرف، اور قرآن کہتا ہے یہی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں 2 صفتیں آ گئیں وہ مفلحین میں اٹھے گا، اور مفلحین میں ہے وہ شخص، گارنٹی اس شخص کی. کیا 2 چیزیں ہیں آپ سن لیں. 2 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز
لا الہ الا اللہ یعنی ایمان. ایمان تو سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کے بغیر تو بھائی کچھ ہل ہی نہیں سکتا آدمی. وہ تو ایک دوار ہے جو انسان کو کفر سے ایمان اللہ سے ملانے والی چیز ہے. فرق یہی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ایمان لازم ہے انسان کے اندر. جی کلمہ انسان کے سینے اتر گیا تو ایمان اس کے اندر موجود ہے. آگے الحمدللہ آگے. تو پہلی چیز تو ایمان. بولے الحمدللہ موجود ہے ہمارا. اب دوسری چیز ہے جس کے ساتھ انسان مفلحین گروہ کے اندر شامل ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا ہے نا قرآن کہ فلاح پا گیا. دوسری چیز بیان فرمائی. یہ کون ہے کہ فلاح پا گیا؟ وہ شخص ایمان والا. اور دوسری چیز کون سی ہے؟ من تزکا کہ جس کا دل پاک ہو گیا. موت کے وقت کی دو چیزیں اگر اس کے پاس ہوئیں کون سی؟ ایک ایمان اور ایک پاک دل. تزکا پاک دل. دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ مفلح میں ہوگا. اگر اس کے پاس ان میں سے ایک بھی کم ہے تو اللہ معاف فرمائے وہ مفلح میں نہیں ہو سکتا. ایمان تو سمجھ آتا ہے ہمیں کیا چیز ہے. دل کی پاکی کیا چیز ہے؟ اب یہ دیکھیں من تزکا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ظاہر ہے اب یہاں دھوکے تو ہیں دنیا کے اندر. دنیا تو نام ہی دھوکے کا ہے. آدمی کہے گی میرا دل تو بڑا پاک ہے. آدمی کہے گا آپ بھی کہیں گے میں بھی کہوں گا ہمارا دل تو پاک ہے جناب. دل پاک صاف. اللہ پاک نے اس پاک دل کی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. خالی دعوے نہ کرنا شروع کر دے آدمی. اپنے اعمال و عبادات کو دیکھ کے دعوے شروع کر دے میرا دل تو بہت پاک ہے. پاک دل کی نشانی ہے کہ کون سے دل پاک ہوتے ہیں. کن دلوں کو پاک کہا جاتا ہے. یہ سب چیز اس لیے بتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ تجزیہ ضرور کریں اور دیکھیں کہ بھئی ہم کس حال کے اندر ہیں. کیونکہ موت ایک حقیقت ہے جو رائٹ اور لیفٹ کو کھول دے گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. وہاں تو دھوکہ نہیں چلے گا کوئی. یہاں تو دھوکے بہت چل سکتے ہیں. میں ولی ہوں, میں کتب ہوں, میں غوث ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں. کوئی بھی آدمی دعویٰ کر دے میں تو بہت پاک دل ہوں جناب دیکھیں میں تو یہ کرتا ہوں میں تو فلاں کرتا ہوں. بہت سی شیٹیں پیش کر دوں گا آپ کی خدمت میں. اتنا یہ کرتا ہوں اتنا فلاں کرتا ہوں اتنا یہ کرتا ہوں. پاک دل. پاک دل کی کیا نشانی ہے دوستوں جو بزرگان دین بتاتے ہیں؟ بڑی آسان بس. پاک دل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے, جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو اعمال ہو گیا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو چیز ہوگی ایک دم ریجیکٹ کر دیتا ہے. اسٹامک ہوتا ہے نا, اس کو غلط چیز دیں تو ایک دم الٹی آتی نہیں کہ الٹی کرتی. وجہ کیا ہے؟ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ. آپ کو اسٹامک اس کو کیونکہ وہ گندی تھی اس میں پوائزن تھا یا کچھ تھا تو ایک دم کہاں نکلتا ہے؟ وامٹنگ بھی ہوتی ہے آدمی کی کیونکہ اسٹامک نے اس کو قبول ہی نہیں کی ہے. اسٹامک آپ کا جو ہے وہ پاک ہے, وہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے. مثال دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ وامٹنگ ہے کیا چیز؟ وامٹنگ ہے کہ جو چیز اچھی نہ ہو آپ کے پیٹ میں چلی جائے آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھتے ہیں. دعوت آ رہی ہے آپ نے کھانا کھاتے گھر گئے وہ دل خراب ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کیوں کہ جو آپ نے وہ کھانا کھایا ہے اس میں وہ چیز غلط ایسی تھی کہ جو آپ کے اسٹامک نے اس کو قبول نہیں کیا. بالکل پاک دل وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق جو چیز نہیں ہوتی ایک دم وہ دل اس کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا. بولو سبحان اللہ. پوری سیدھی سادی دین ہے ہمارا بھائیو. اس میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. دین سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے, بس کچھ سمجھانے والا مل جائے سمجھ جائے اور اس کے بعد پھر عمل بھی نہیں کرتا. عمل کر لے آدمی اس چیز پہ. اب سمجھ گیا پاک دل کیا ہے؟ پاک دل وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی کی کوئی بات آ رہی ہو دل سے قبول کرے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ آپ رمضان کی روزے رکھیں. شوق سے 30 روزے رکھنا ہے. اللہ کی مرضی ہے. بس میرا دل اللہ کی مرضی یہ کہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آدمی آئے اور فوراً
صبح کا ٹائم ہو تو فجر کا جیسے ٹائم ہو سب کچھ چھوڑ کے بستر شستر سب کچھ کوئی دنیا کی چیز یاد نہ ہو, بیوی بچے گھر, بس بھاگتا ہوا ہے, وضو کرے اور آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور اس کو دل قبول کر رہا ہے, ایکسپٹ کر رہا ہے. آپ کوئی وجن نہیں پڑ رہا آپ کا, آپ کا دل لائک کر رہا ہے اس کام کو. جیسے آپ کا دل لائک کرتا ہے نا, پیسے گنوں, مال گنوں, دکان چلاؤں, دنیا کے فلاں کام کروں, یہ لائک کرتا ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں بھائیو. اگر دل لائک نہ کرے تو ہم کیسے کریں؟ میرا دل لائک کرتا ہے کہ میں فلاں کام کروں تو ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جو دل پاک دل ہوتے ہیں وہ چیز ہمیشہ وہی لائک کرے گا جو اللہ لائک کرتا ہے, وہی پسند کرے گا جو اللہ پسند کرتا ہے. تو دل پاک ہو گیا ہے وہ. بڑا پیارا مضمون ہے اگر آپ سمجھ جائیں بات. کتنی پیاری بات ہے کہ وہ دل پاک ہو گیا ہے. اب بے شک کتنے وساوس ہیں, کتنے شیاطین ہیں آپ کے کانوں ہیں, او تو برباد ہو گیا, تو ایمان ہی نہیں تیرے پاس, فلاں نہیں. آپ کہیں میں دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے, کیا میں بھاگتا وہ عمل کرتا ہے میرا دل اور پسند کرتا ہے اس کو, کیا ایسی کی تیسی سب جنات ہیں جناب, اس سے مجھے کچھ سلوگان نہیں. دل میرا صحیح ہے تو میں قائم ہوں اس چیز پر. دل کہہ رہا ہے اللہ راضی ہو رہا ہے, کہتا بھائی جہاں تو فجر کے وقت بس آدمی بھگتا رہے. ہم کیا کریں, نہیں جی گھر میں پڑھ لیں گے, پہلے ٹائم پہ پڑھ لیا. اللہ کا پہلے اسے ٹائم کا پتہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے پتہ یہ ہے کہ تو جماعت میں آگے شامل ہو, جماعت میں. اور کوئی عذر نہیں ہے, بیمار ہے, پریشانی ہے, جو عذرات بتائے جاتے ہیں اس میں تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جب کچھ نہیں ہے, صحت مند ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, ماشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسی, عذر کوئی شریعہ پیش نہیں آ رہا, تو اس کا دل پسند یہ کرتا ہے کہ باغوں میں. اور واقعی یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر پاک ہو جائے تو اس کا دل پھر گھر میں بیٹھنے کو نہیں کرتا نماز کے وقت. بولے سبحان اللہ. دل نہیں کرتا اس کا, دل تڑپتا ہے اس کا مچھلی کی طرح. دل تڑپتا ہے اس کے, میں جاؤں یا نماز ادا کروں, جلدی جاؤں نماز پڑھوں. اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی, ہر فعل وہ ہو جو اللہ کو پسند ہو. اللہ کو پسند ہے کسی کو گالی مت دو, کسی کی بے عزتی مت کرو, کسی کا حق مت کھاؤ, کسی کے ساتھ ظلم مت کرو. تو ان چیزوں کو دل ایکسیپٹ کر رہا ہے اور پسند کر رہا ہے. سبحان اللہ. میں یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ جی یہ کام تو کرو. ایک آدمی آتا ہے, بس جی آپ ایسے کریں, بس آپ یہ کریں کہ سائن کر دیں اس پر, انشاءاللہ آدھے پیسے ہو جائیں گے, کسی کو کیا پتہ چلے گا, پر ہمارا کام بن جائے گا, اس کا پاس ہمارے پاس. دنیا کے اندر عام کھیل ہیں, سب آپ نے سائن کرنا ہے. آپ تو یار یہاں رہتے ہیں, یہ تو ہندوستان میں ہو جائے گا کام, آپ کو پتہ بھی چلے گا. آپ کے نام کر دوں گا آدھا مکان, آدھا آپ کے پتہ, آپ کو کون سا پتہ چلنا ہے, آپ تو ہیں بھی یہاں. اس کو پتہ نہیں چلے گا کس نے چکر چلا دیا. بس یہ زمین ہم لے لیں گے, آپ سائن کر دیں. اور آپ کا ضمیر ایک نکتا ہے, نہ میں یہ کام میں نہیں کر سکتا, مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. استغفر اللہ یار. کہتا نہیں بھائی یہ لاکھ میرا دل نہیں کرتا. بس سمجھے دل پاک ہے, ماشاءاللہ دل پاک ہے. اسی طرح وہ چیزیں ریجیکٹ کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی. اللہ جن کو جو ناپسند نہیں کرتا. لوگ تو جھومتے ہیں گانوں پہ, میوزک پہ مست ہوتے ہیں, اور وہ کہاں بتایا یار کیا مصیبت ہے, بند کرو یار اس کو. کتنا فرق ہے, کیونکہ وہ اللہ کو ناپسند ہے وہ چیز. اس کے دل کا سٹینڈرڈ وہ بن چکا ہے کہ وہ چیز ہر جس کو وہ پسند نہیں کرتا. اس میں دل پاک ہو گیا. اگر یہ کیفیت نہیں ہے میرے بھائیو, پھر کیا ہے, وہ مفلحین میں نہیں ہو سکتا. پھر دھوکے کے اندر آدمی ہے, بے شک 1000 حج کر رہا ہے, 1000 عمرے کر رہا ہے, 1000 تلاوتیں کر رہا ہے, 1000 رمضان گزار رہا ہے, لیکن دل کی کیفیت نہیں بدلی آپ کی, دل پاک نہیں ہوا. وہ عبادت ہوا میں اڑا رہے ہیں آپ, کیونکہ وہاں اللہ نے کیا شرط صرف 2 ہی رکھی ہیں, ایمان اور کیا, پاکی دل. قد افلح من تزکا, بس دوسری بات نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ہم اپنے دلوں کو اس وقت تجزیہ ضرور کریں گے کہ دھوکے میں تو نہیں کسی میں, کہ کیا جب اللہ کے احکامات آتے ہیں کتنے احکامات کو ہم ترک کرتے ہیں, کسی کو لیتے ہیں, اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. نہیں, بالکل پسند وہ پسند ہو جائے جو اللہ کی پسند, بس اللہ کو یہ پسند ہے. دل ہی نہیں مانتا, میں نے دل ہی نہ مانے بات, دل کر ہی نہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اس دل کو پاک بنانے کے لیے کیا کیا جائے, بولے سبحان اللہ. وذکر رسم ربہ, اللہ تعالیٰ آگے کیا گیا, وذکر رسم ربی,
کہ بھائی اگر پاک دل کرنا چاہتے ہو تم، ایمان تو آ گیا، اب دل کو اگر پاک کرنا ہے تو اس لیے نسخہ بتایا تھا، وہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہے. یہ قرآن بتا رہے ہیں، میں نہیں، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے، یہ مفتی صاحب نہیں بتا رہے، ڈائریکٹ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے قد افلح من زکا من تزکا. فلاح گروہ میں اٹھنا چاہتا ہے ایمان، اور اس کے بعد پاک دل، اور پاک دل کے لیے اگر تو پاک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نسخہ تھا اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کر. سبحان اللہ. کیا نام ہے اللہ کا؟ کیا تیرا نام ہے؟ اللہ. کہتا ہے کیونکہ دل تو اس دنیا کے اندر موجود ہے، دل کو تیرے خراب کرے گی دنیا، شیاطین بھی آئیں گے، معاملات بھی آئیں گے، لیکن اگر تو میرے نام کا ذکر کرتا رہا، تو مجھے پکارتا رہا، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھے علاج بتا رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ تو پاک صاف دل لے کے اس دنیا سے جائے گا. یہی تو وجہ ہے ہم لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ کا ذکر سیکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے نام. یہ اب یہ کوئی آپ کو مفتی نہیں بتا رہا، اس پہ آپ اعتراض کریں، کوئی عالم نہیں بتا رہا، کوئی صوفی نہیں بتا رہا، یہ تو ڈائریکٹ قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ڈائریکٹ قرآن، اس میں تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے ابھی تک. اتنا پاک ہو جاتا ہے انسان کا دل اللہ کا ذکر کرنے سے کہ پھر اس کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک بن جاتی ہے. اب یہاں ایک نقطہ بہت اچھا ہے، ہم ذکر جب کرتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں تو ذکر کے بعد اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر کامیاب ہے یا نہیں ہے، تو بالکل صاف سٹینڈرڈ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذکر کام کر رہا ہوگا، جس کا ذکر صحیح جا رہا ہوگا، جس کا ذکر واقع فائدہ پہنچا رہا ہوگا، اس کے دل کی حالت یہ ہوگی دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا اس کو. اگر کوئی ذاکر جب ذکر شروع کرتا ہے کسی اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کا دل یہ بننے لگا ہے کہ اس کو دنیا کی اس چیز سے نفرت ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، اس سے محبت بڑھنا شروع ہوگی جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، سمجھو ذکر کامیاب الحمدللہ. کیونکہ جس مقصد کی اس نے تصویر پکڑی تھی، جس مقصد کے اللہ کا نام اس جپنا تھا، جس مقصد وہ اللہ والے کے پاس گیا تھا، وہ مقصد اس کو ملنا شروع ہو گیا اللہ کا. باقی کچھ بھی اس کو نہیں ملا، کوئی کشف نہیں ہوا، کرامات نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نے دیکھا، مزہ نہیں آیا، مطمئن نہیں ہوا، قلب نہیں ہوا، کوئی دکان نہیں چلی، کوئی کاروبار نہیں آیا، کوئی تکلیف دور نہیں ہوئی، کوئی پرواہ کی بات نہیں. اس سے کوئی تعلق ذکر کا نہیں ہے. ذکر کا تعلق واحد ایک چیز سے ہے کہ تیرا دل پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا. باقی کوئی اس سے تعلق نہیں اس کا کہ بھائی میں ہوا میں اڑا، میں بزرگ بنا، میں فلاں بنا، میں یہ ہوا، میں فلاں ہوا، میرے یہ کام چلا، میرا فلاں کام. اس سے کوئی تنجی دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ جس حالات میں رکھے گا ہم نے اس حالات سے گزرنا ہی ہے. جیسے ایک کشتی ہے، کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں بیٹھ گئے، تو اب سمندر جس طرح لے کے جائے گا کشتی نے ویسے چلنا ہی ہے. کبھی اوپر لے کے جائے گا، کبھی نیچے لے کے جائے گا، کبھی ہوا میں گھمائے گا، کبھی طوفان آئے گا، تو کشتی اوپر نیچے ہوتی جائے گی، لیکن کشتی چلتی ہی رہتی ہے اور کنارے پہ پہنچ جاتی ہے. ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے. ہم نے ایک چیز پہ محنت کرنی ہے کہ دل ہمارا پاک ہے، اور اس کی نشانی بتا دی. ذکر سے ہوتا ہے، اور ذکر کی نشانی بتا دی کہ ذکر وہی اسی آدمی کا ذکر سمجھیں کامیاب ہو رہا ہے، اسی کی تسبیح کامیاب ہو رہی ہے، اسی کی صحبت شیخ کامیاب ہو رہی ہے، جس کے دل کے اندر یہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے کہ الحمدللہ جو اللہ پسند کرتا ہے وہ پسند آنا شروع ہو گیا، اور اس پہ قربانی جتنی بھی دینی پڑے. یہ تو پسند کی بات ہے. جب آپ کو چیز پسند ہو جائے تو آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو آپ دیتے ہیں اور شوق سے دیتے ہیں، بلکہ اس قربانی میں مزہ آتا ہے، اس لطف آتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مارکیٹیں لگاتا ہے، برف پڑی ہوئی ہے، لوگوں لگاتے نہیں لگاتے، مارکیٹیں لگانی ہے اسے، اسکاٹ لینڈ جانا ہے، میں ساری زندگی یہی دیکھتا ہوں. صبح ہی اٹھتے ہیں 4 بجے، اٹھنے کے بعد جناب اعلیٰ اپنا پیک کرتے ہیں اور سامان رکھتے ہیں اور پیچھے ٹرک بھرتے ہیں، اور اسکاٹ لینڈ کہاں جا رہے ہیں؟ مارکیٹ لگانے جا رہے ہیں. بڑے خوش ہوتے ہیں مارکیٹ، یار ہمیں اسٹال، محنت کرتے ہیں ہمیں اسٹال ملے، لڑتے ہیں ہمیں اسٹال ملے، ہمیں جگہ ملے، ہم جا کے وہاں کام کریں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل میں پسند ہے نا اس چیز کی کہ ہم جائیں گے، پیسے کمائیں گے، مال آئے گا فلاں بیٹھیں گے، یہ پسند ہے. اور اس پہ پسند میں کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں ہم، نیند جا رہی ہے، محنت آ رہی ہے، پیٹرول جا رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ کی پسند پہ جب ہم اٹھیں گے اور ہم جب یہ محنتیں کریں گے تو اس میں تو ہمیں مزہ آنا چاہیے. اس میں تکلیف کیسی، اس میں شکایتیں کیسی، اس میں شکوے کیسے؟ یار دیکھو یار ہم یہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا آنکھ نہیں کھلتی، یا دل یا آنکھ کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اس کا مطلب دل میں ابھی پسند نہیں آئی ہے، تمہاری محبت نہیں اتری ہے.
تمہیں اور ذکر کی ضرورت ہے. واحد علاج جو ہے، واحد مفلحین وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ، جو الحمدللہ پاک دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اور پاک دل وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے. انہی کے لیے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں، انہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور ان لوگوں کے لیے واحد ایک راستہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، تم اگر اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو میرے ذکر کو کثرت کے ساتھ پکڑ لو. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، نام کا ذکر کو میرے صبح شام کرو، اور اپنا تجزیہ کرتا رہو. واقعی ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. جس نے یہ راستے اختیار نہیں کیے بہت غلطی میں ہیں، بہت بیچارے پریشانی میں ہیں، بہت بھٹکے ہوئے ہیں، بہت بھٹکے ہوئے ہیں. سمجھ جائیں، اس راستے پہ آ جائیں بھائیو، اپنے راستے کو سمجھیں، اللہ کے ذکر کو پکڑیں، ذکر کی کثرت کریں. کیا کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں تاکہ وہ آپ گائیڈ کرے، آپ کو بتائے کہ ذکر کیسے کرنا ہے، آپ نے کیوں نہیں کرنا. اور ذکر واحد ایک مقصد سمجھیں کہ میں اپنے دل کو بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں اس پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو في المعافاة في الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك